جو آج اللہ کے راستے میں جماعت میں جا رہے ہیں، اللہ کے دین کی نسبت پر گھر بار چھوڑنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، دین سیکھنے کے لیے جانا، گھر کی آرام راحت چیزوں کا کاروبار کا چھوڑنا اور سفر کی ساری دقتیں برداشت کرنا، جو آدمی اللہ کے راہ میں نکلتا ہے وہ دین سیکھنے کے لیے، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، وہ بڑا خوش قسمت، بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ جو آج جماعت میں جا رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ آج کا دور، آج کا وقت سب کو پتہ ہے، بچے کیا، عورتیں کیا، بوڑھے کیا، لنگڑے، لولے، اپاہج، جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، عام طور پر گاؤں شہر، عام طور پر ہر آدمی کے دل و دماغ میں دنیا چھائی ہوئی ہے۔ ہائے پیسے، ہائے پیسے، ہائے دنیا، کر کمانا اچھا ہو، کر کھانا اچھا ہو، کس طرح کوٹھی بڑھیا بنے، یوں بھی ہو جا وہ، اور عام طور پر دین پر چلنے کا، نماز پڑھنے تک کا جو ہے کیا نام آدمی سوچ نہیں رہا، آخرت کو بھول گیا، مرنا بھول گیا۔ میرے گھر میں، میرے پریوار میں، گاؤں میں کتنے آئے تیری میری آنکھوں کی، آپ کی آنکھوں کی سامنے چلے گئے، اس تک کا بھی خیال نہیں آج رہا۔ کتنوں کو دفنا دیا، کتنوں کو قبر کے گڑھے میں اتار دیا، کتنوں کو غسل دے دیا، کتنوں کا کفن لے کے آئے، کتنوں کی قبریں کھودی، کتنوں کی آنکھ بند کری، کتنوں کے ٹھوڑیوں پہ کپڑا باندھا، روح نکل گئی، کتنوں کے پیر کے انگوٹھے باندھے، کتنوں کو قبلہ رخ لٹایا، کھاٹ ان کی میرے تو یعنی اتنا وہ ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں سامنے، اور آدمی اپنے مرنے کو، آخرت کو بھول گیا ہے کہ ہاں جی آج تو ان کی آنکھ بند کر رہا ہے نا، اس کی جانے والے کی، کل تیری بھی کوئی کرے گا۔ تو آج اس کو غسل دے رہا ہے نا، کل تجھے بھی کوئی دے گا۔ کتنی بعض گاؤں میں اتنے لوگ ہیں، نہ جانے کتنی قبریں کھود دی، اور بعض اپنے گاؤں میں قبریں کھودنے میں مشہور ہیں، اسے بلاؤ کھودا گا، لیکن اس قبر کھودنے والے کو آج تک جو ہے کیا نام اپنی قبر کا، اپنی آخرت کا، نماز پڑھنے تک کا بھی خیال اور احساس تک نہیں۔ تو اس وقت میں جب امت میں ایسی بے فکری آ جائے، ایسی بے دینی آ جائے کہ اسے کچھ خیال نہیں، ہائے پیسہ، ہائے مال، ہائے دنیا، ہائے کوٹھی بوٹی روٹی، کیا ہو، کہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو دین پر چلنے کی، نماز پڑھنے کی، دین کی محنت کوشش کرنے کی، اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دے دے، یہ اللہ کا بڑا کرم، بہت بڑا احسان ہے اس بندوں پر جی جن کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق۔ جو بھائی آج جماعت میں جا رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں۔ چلا 4 مہینہ جماعت میں نکلے ہیں، جا رہے ہیں، تو بھائی بزرگ تو اب اپنے وقت کو ایسا لگانا، ایسی محنت کوشش کرنا کہ جس سے کیا زندگی کا رخ دین کی طرف پلٹا کھا جائے، دین زندگیوں میں آئے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے۔ جس بندے کی بھی خدا آخرت بنائیں گے، دنیا بنائیں گے، وہ دین کے راستے سے بنائیں گے، یاد رکھیں۔ جس کی بھی قبر حشر بنے گی، قبر میں آرام راحت ملے، موت آئے تو آسانی کی آئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جی عرش کا سایہ دے، حساب کتاب اللہ معاف کر دے، پل صراط کا راستہ آسان کر دے، اللہ اپنی رضا نصیب کر دے، جنت میں خدا داخلہ طے کر دے، قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے دین کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ پہلی شرط ہے یا پہلا اصول ہے کہ جب بھی تعلیم میں بیٹھو، دین کی بات کہیں بھی ہو، ایک گردن یوں رہنی چاہیے اور نظر بات کرنے والے کی، کتاب پڑھنے والے کی طرف ہونی چاہیے، یوں۔
بات سمجھ رہے؟ کوئی آدمی دیکھا کیا نام ہے، دکان پر بھی بیٹھا، سودا بھی تول رہا، پیسے بھی لے رہا، دے بھی رہا اور سو بھی رہا، یہ دیکھا گا کوئی ان سواں؟ ہاں ہوں تو بول لو کچھ، اجی دیکھا گا کوئی؟ ہاں سواری بھی چلا رہا، سواریاں بھی بیٹھی، یا اپنے آپ چلا رہا، موٹر سائیکل، کار، مالک سوندا لے رہا، سارا سفر طے کر لیا سوندو سوندو۔ تو دین کی مجلس میں بھی نہیں سونا چاہیے ہے بھائی، بات سمجھ رہے؟ چوکنا ہو کے بیٹھو۔ عرض کرنا تھا دین اصل ہے، اسی کو سیکھنے کے لیے، اسی پر چلنے کے لیے، اسی کی محنت کے لیے، اسی کے عمل کے لیے جو بھائی آج جماعت میں جا رہے ہیں، جانے والے، بس اس کا خیال رکھنا کہ ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکلے، اسی کی محنت کرنی ہے جی، اور اسی کی کوشش کرنی ہے۔ جو بھائی آج کسی وجہ سے جماعت میں نہیں جا رہے، تو دین سیکھنا، دین پر چلنا اور دین کی محنت کوشش کرنا، یہ تو ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر چارہ نہیں، یاد رکھنا دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، ہو کے رہے گی، جانا پڑے گا، ہر ایک کو جانا پڑے گا۔ یہاں کوئی نہیں رہا، کوئی نبی نہیں رہا، ولی نہیں رہا، بڑے بڑے بادشاہ پوری دنیا پہ حکومت کر کے چلے گئے، وہ نہیں رہے تو ہم اور آپ رہیں گے؟ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، گزرگاہ ہے۔ دنیا تو موت زندگی کا گھر ہے، یہاں تو بچے پیدا بھی ہوتے ہیں، لوگ مرتے بھی ہیں۔ ایک دن ہمارا آنے کا بھی تھا اور ایک دن ہمارے آپ کے جانے کا بھی، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ دین ایسا سرمایہ ہے دوستو کہ آدمی کے کام بھی آتا ہے اور دین آدمی کے ساتھ بھی جاتا ہے، اور یہی مرنے کے بعد کام آئے گا۔ تو دین کے سیکھنے کا بھی، دین پر چلنے کا بھی اور دین کی محنت کوشش کرنے کا بھی ہر آدمی محتاج ہے، اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، ہم سب اس کی نیت ارادے کریں، جو جماعت میں جا رہے ہیں ان کی بھی یہ نیت ہو کہ دین سیکھنا بھی ہے، دین پر چلنا بھی ہے اور محنت کوشش کرنا بھی ہے۔ اور جو بھائی آج جماعت میں نہیں جا رہے، گھروں کو واپسی ہے، یا وقت پورا ہو گیا، یا شرکت کے لیے آئے، تو وہ بھی یہ نیت ارادہ کریں کہ نہیں بھائی، اور یہ بات کو سمجھیں کہ دین کے بغیر گزر نہیں ہے، دین کو سیکھنا بھی ہے اور دین پر چلنا بھی ہے، یعنی عمل کرنا بھی ہے، اور دین کی محنت کوشش کرنا بھی ہے۔ کر رہے ہیں سبھی نیت ارادہ انشاءاللہ؟ زندگی گزرتی جا رہی ہے، گزر جائے گی، کیا بات ہے، اچھوں کی بھی گزرتی ہے، بروں کی بھی گزرتی ہے، نمازی کی بھی گزر رہی ہے، بے نمازیوں کی بھی گزر رہی ہے، ایک غریب کی بھی گزر رہی ہے، مالدار کی بھی گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ کیسے گزرے گی؟ جیسے اس نے لکھ رکھا ہے، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، جو تقدیر جس کی خدا نے لکھ دی وہ اس طرح گزر جائے گی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کتنا ہے کہ ایک بلاند کا پیٹ، اور کتنا ہے 2 روٹیاں پہلی داڑ کی، بس، اور نکما اور کچھ بھی نہیں، اتنا تو مارا نا سارا، اور اس کا بھی وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ اصل چیز، اصل سرمایہ دوستو دین ہے، یاد رکھنا۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، گزر جائے گی۔ یہاں تو اللہ نے ہمیں دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا، ہمیں وہ کرنا ہے۔ روزی کا مسئلہ تو پوچھو، علماء کرام بیٹھیں، اللہ نے بار بار اعلان کر کے کہہ دیا، جی ہاں، نماز کی ہر رکعت میں سب سے پہلی قرآن پاک کی آیت الحمدللہ رب العالمین کی صحیح ختم کر دیا ہے۔ ہر نمازی پڑھتا ہے۔ اور سونے والوں، اسے لگ رہا گرن، یہ چلے میں جائے گا، کیا کرے گا؟ جاگ جا۔ بات سمجھ رہے؟ تمام عالم کا رب اللہ ہے،
کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تعریف کی ذات اللہ کی ذات ہے جو تمام عالم کا رب ہے، سب کا ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالن ہار کو، پالنا والا۔ اللہ نے معاملہ پڑھ، سب سے پہلی آیت پڑھ نماز میں، اللہ اکبر الحمدللہ کر۔ جی ہاں، وہ تو اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ زمین پر کوئی چیز جاندار ایسی نہیں ہے جس کا روزی کا ذمہ اللہ نے نہ لیتا، وہ تو قصہ ختم ہے۔ تو ہمیں آپ کو کیا کرنا؟ یہ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، دین، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو محنت کوشش کرنی ہے، دین پر چلنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے اور محنت کوشش بھی کرنا۔ اور اس کے لیے جو بھائی آج جماعت میں جا رہے ہیں، جی کیا نام ہے، انہیں ایک بات کہی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ جماعت میں نکل کر اس جماعت کو یا اس آدمی کو ہوتا ہے جو کرنے کے کام کو کرے گا اور بچنے کے کام سے بچے گا۔ سب سے زیادہ فائدہ اسے ہوگا جو کرنے کے کام کرے گا اور بچنے کے کام سے بچے گا۔ جماعت میں چاہے سال بھر پھر جو، چاہے زندگی بھر پھرتے رہو اور چاہے کتنا ہی وقت لگاؤ، جی اگر بچنے کے کام سے نہیں بچا اور کرنے کے کام نہیں کرا تو خالی پھرنا پھرانا ہوگا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، پلے باندھ لینا اس بات کو۔ سارا سال جماعت میں آدمی پھرے اور ساری زندگی پھرے، لیکن کرنے کے کام کرا نہیں اور بچنے کے کام سے بچا نہیں۔ جیسے ایک آدمی مریض ہے، ڈاکٹر نے کہا کرنے کا کام تیرے یہ ہے کہ یہ دوا کھانی اور بچنے کا کام یہ ہے کہ ان باتوں سے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا۔ اب دوا کھائی نہیں اور پرہیز کرا نہیں، چاہے پی جی آئی منی، اس کے ابھی باپ کو اسپتال ہو اسی میں چلے جا، کچھ نہیں ہوتا۔ مر گئی تو چاہے آ جا، امید نہیں ہے کہ ہاں یہ آدمی صحت مند ہوئے گا۔ کیوں جی بولو، بات ہے کہ نہیں؟ کرنے کا کام کیا ہے کہ دوا کھا اور بچنے کا کام کیا ہے کہ پرہیز کر۔ بات سمجھ رہے نہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں لوگ؟ سارا کنبہ میرے ہاتھ میں، بعض کہا سارا گاؤں میرے ہاتھ میں، بعض کہا سارا علاقہ میرے ہاتھ میں، بعض کوئی کہا سارا ملک میرے ہاتھ میں، کوئی کہتے کہ اس کی تو اتنی چلا۔ ارے نہیں میرے بھائیو دوستو، قسم کھا کے کہہ دو اس دنیا میں تو اللہ ہی کی چلتی ہے۔ کس کی چلتی ہے؟ اللہ ہی کی چلتی ہے، کسی کی نہیں چلتی اور کسی کی نہیں چلے گی۔ اس دنیا کا، کائنات کا مالک تو اللہ ہے، تو چلے گی کس کی؟ اللہ ہی کی چلے گی۔ بعض عقل کے اندھے یوں بھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا نام جو آپ اوپر آسمانوں تک قبضہ کر لیا، اور تو چاند پر بھی چلے گئے۔ ہمارے ہم یوں کہیں چاند کے اوپر بھی اگر کوئی جا تو چلا جا، لیکن چلے گی پھر بھی اللہ ہی کی۔ یہ یقین سیکھنے کا ہے۔ آج ہمارے بول تک بدل گئے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ اور ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے لا الہ، جی بولو، ہم نے کیا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ۔ یقین ہم یہ کریں، ایمان ہم اس پہ لائیں، کوئی کچھ نہیں، سب سے پہلے کلمے میں انکار کیا، لا الہ الا اللہ بعد میں۔ لا الہ کیا مانا؟ کوئی کچھ نہیں، نہ آسمان سے کچھ ہوتا ہے، نہ زمین سے ہوتا ہے، نہ پیسے سے، نہ ملک سے، نہ مال سے، نہ عہدے سے، نہ ڈگری سے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ لا الہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، تو کس سے ہوتا ہے؟ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھیں ہم یہ، اور زبان کہے کچھ اور، دل کہے کچھ اور، دماغ میں کچھ بات آئے نہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اس کی محنت کوشش کرنی ہے کہ نہیں، کرتا دھرتا ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس دنیا جی پالنہار اللہ ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے
کوئی آدمی اپنے بچوں کا باپ تو ہو سکتا ہے لیکن پالنے والا نہیں. پالنے والا تو سب کا اللہ ہے, روزی دینے والا سب کا اللہ ہے. کوئی عورت اپنے بچوں کی ماں ہو سکتی ہے, اپنے شوہر کی بیوی ہو سکتی ہے, کسی کی بیٹی بہن ہو سکتی ہے, لیکن پالنے والی نہیں ہے. پالنے والا تو پالنہار تو سب کا اللہ ہی ہے. یہ بات دل میں اترے, یہ سب کے سیکھنے کی پہلی چیز ہے, پہلی چیز کرنے کی ہے, یہ سیکھنے کی ہے. بات سمجھ رہے؟ ایسا یقین میرے بھائیو, تو اللہ کی ذات کا یقین, اعتماد, بھروسہ, اس کی ایمان کی حقیقت اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, خدا اور پوری امت کو اللہ نصیب فرما. اصل جس کے دل میں یہ آئے کہ میرا پالنے والا, کام چلانے والا اللہ ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی مخلوق وہ اللہ کی محتاج ہے. میری کھیتی کیا, میری دکان کیا, میری نوکری کیا, میرا بڑا کیا, چھوٹا کیا, سب اللہ کے محتاج ہیں, اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر یہ یقین آدمی کے دل میں ہو, قسم کھا کے کہا جا سکتا ایسا آدمی جھوٹ بول کے نہیں کمانے کا, ایسا آدمی کبھی رشوت نہیں کھانے کا, ایسا آدمی کبھی سودی کاروبار نہیں کرنے کا, بینکوں کے لون کے چکر نہیں کٹوانے کا, کاٹنے کا, وہ لمٹیں نہیں بندھوانے کا, وہ ٹریکٹر گاڑیاں جو ہے سود پہ لون پہ نہیں لینے کا, وہ دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچنے کا, وہ کم نہیں تولنے کا, وہ کم نہیں ناپنے کا, وہ بھائی کا حق نہیں مارے گا, وہ کسی کے پیسے نہیں مارے گا, وہ کسی کی زمین نہیں دبائے گا, وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یا بات سمجھ رہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہے. جب میرا پالنے والا اللہ ہے تو میں جھوٹ بول کے کیوں کماؤں, میں دھوکہ کیوں دوں, میں چوری کیوں کروں, میں ڈکیتی کیوں ماروں, میں ہیرا پھیری کیوں کروں, میں کسی کو چکما کیوں دوں, میں دودھ میں پانی کیوں ملاؤں, میں بھائیوں کا حق کیوں ماروں, میں گاؤں کا حق کیوں ماروں, میں پڑوسی کا حق کیوں ماروں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ اندر کی کمزوری آدمی کی یہ سارے غلط اور برے کام کراتی ہے. ایک آدمی اللہ کو کہے میرا پالنہار اللہ ہے جی, اور وہ پھر ایسا کرے. سونے والوں بات سمجھ رہے؟ نہیں, یہ چیز سیکھنے سے اور محنت کرنے سے آتی ہے. اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے, رگڑے کھانے اور اللہ کے راستے میں دھکے کھانے سے آتی ہے. خالی اس سے نہیں کہ تھوڑی دیر سن لیا, بیٹھ گئے, کتاب پڑھ لیا, آ گئی. اتنا آسان نہیں ہے. وہ 20-20, 30-30 سال کی جو پکڑ دنیا کی دل نے کر لی, وہ بڑی دھکے کھا کے نکلے گی. جی ہاں, ایک چلہ لگاؤں ٹھیک ہو جائے گی, 4 مہینے لگاؤں ٹھیک ہو جائے گی, دھوکہ ہے. اور یہ بات نکلنی بہت ضروری ہے. اللہ کی ذات کا تعلق سیکھنا, اللہ کی ذات پر بھروسہ یقین کرنا, یہ سب سے پہلی محنت, سب سے پہلا سبق اور جڑ بنیادی چیز ہے. کیونکہ جس آدمی کا یقین ٹھیک ہو جائے, زیادہ بات نہیں کروں گا, جس آدمی کا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک ہو جائے اور دل میں یہ بات رچ جائے, بس جائے, گڑ جائے, اتر جائے کہ نہیں اللہ ہے, اللہ کریں گے, اللہ نے کیا ہے, اللہ ہی کریں گے, سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے. ایسا آدمی نماز نہیں چھوڑنے کا, ایسا آدمی خدا کا حکم نہیں توڑنے کا, ایسا آدمی اللہ کا حق نہیں مارنے کا, اور ایسا آدمی مخلوق کا حق بھی نہیں مارے گا.
اور ایسا آدمی اپنے نبی کا حق بھی نہیں مارے گا، ایسا آدمی نبی والی زندگی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس آدمی کی تو زندگی کا رخ ہی بتا دے گا کہ ہاں جی کیا نام کیا ہے۔ جی ہاں، گڑبڑ سب سے زیادہ یہی ہے، اچھے حاجی نمازی اور اچھے دیندار اور اچھے لمبے جبے کبے والے جو نظر آتے ہیں کہ صاحب یوں ایسا اور یوں ایسا، لیکن جو ہے اگر محنت کوشش نہیں کی ہوئی ہے اور اندر کی مایا خراب ہے تو بس میرے بھائیوں بزرگ دوستوں، ایسے آدمی کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ کس ٹائم کہاں یوں کس نے پلٹا دے دے اور کیا کچھ پلٹی کھا جا اور کیا کچھ یوں رگڑا دے دے، کوئی اطمینان نہیں، چاہے اس نے 6 کیوں نہ کر رکھے ہو، کوئی اطمینان نہیں۔ اس کے سیکھنے کے لیے ہم سب تو اس بات کو سیکھنے کے لیے اور یہ چیز اپنے دل میں اتارنے کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ کیا نام جو جماعت میں جا رہے ہیں یہ بھی اس کی محنت کریں۔ اور جو ایک بہت بڑا بھائی کیوں کھڑے باہر، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی پلڑ سلڑ نہیں، بچھا دو ان پہ۔ بات سمجھ رہے بزرگوں؟ اللہ یہ دولت اللہ مجھے بھی عطا فرماوے، آپ کو بھی عطا فرماوے، یہ اصل چیز۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا آدمی کے جسم میں ایک گوشت کی بوٹی ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ آپ نے فرمایا آدمی کے جسم میں ایک گوشت کی بوٹی ہے۔ فرمایا اگر وہ گوشت کا لوتھڑا، گوشت کی بوٹی اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا آدمی خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ آدمی کا دل ہے۔ کیا ہے؟ دل ہے۔ اور اللہ کی ذات کا یقین دل میں ہی ہوتا ہے، اور اللہ کے رہنے کی جگہ آدمی کا دل ہی ہے، اور اسی کو سیکھنا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ دل آدمی کے جسم کا بادشاہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور جسم کے جتنے اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، دل، دماغ، دل نہیں مطلب دماغ، فرمایا یہ ریا کی طرح ہوتے ہیں۔ بادشاہ جو حکم کرتا ہے ریا وہ کام کرتی ہے، پبلک وہ کام کرتی ہے۔ تو اسی طرح آدمی کا دل ہے، دل جو آدمی کو حکم کرتا ہے نا، آدمی وہ ادھر دیکھ، انگ دیکھ کر لگ جا، انگ نہیں دیکھنا، پھر یوں ٹہلے، یو آرڈر کرتا ہے، یو بیٹھا اندر، اللہ نے یہاں رکھا ہے، چل مسجد میں چلا جا، چل کہیں اور، انگا چلا جا، یہ آرڈر کرتا ہے۔ ادھر قدم اٹھا مسجد کی طرف تو مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں۔ اگر دل نے آرڈر کیا، دل نے کہا کہ چل تماشے کی طرف، غلط کام کی طرف، قدم ادھر چل پڑتے ہیں۔ دل نے کہا گانا سن تو گانا سن لیا، دل نے کہا اللہ کا ذکر سن، قرآن سن تو قرآن سن لیا، دل نے کہا اللہ کا ذکر کر، زبان وہ بولنے لگی، دل نے آرڈر کیا کہ گالیاں دے تو گالیاں دینے لگ جائے گا، یہ بیٹھا ہے۔ آدمی کے بدن کا، جسم کا بادشاہ فرمایا آدمی کا دل ہے، اسی کے دل میں، اسی دل کو ٹھیک کرنا، اس دل میں اللہ کی ذات کا یقین بسانا، اس کی سب سے پہلا سبق ایک کام یہ کرنے کا ہے کہ ہم سب اس چیز کو سیکھیں کہ اللہ کی محنت بھی کرنی ہے، اسی بات کی لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے، فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کے ایمان کی قیمت بھی سننی ہے جی، اور رات کو اٹھ کر اپنے اللہ سے بھی مانگنا ہے۔ اللہ میاں ایمان کی باتیں تو میں بہت کرتا ہوں، اللہ میاں دن بھر بھی میں بہت سنتا ہوں، اللہ میاں وہ ایمان، وہ حقیقت مجھے دے دے اے اللہ جو ہونا چاہیے، جو تجھے پسند ہے اے اللہ، وہ ایمان کی حقیقت مجھے دے دے۔ روز رات کو اٹھ کر اپنے اللہ سے ایمان کی حقیقت مانگنا، دین میں دعوت دینا، اور فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کے ایمان کی قیمت سنو۔ اس ایمان پر اللہ کیا دیں گے؟
جی ہاں، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی دنیا سے ایمان لے کر گیا، جی بزرگ دوستو، اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑا جنت خدا عطا فرمائے۔ 7 زمین 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ، تو یہی وزنی ہو جائے گا۔ بڑی فضائل، بڑی قیمت ہے ایمان کی۔ ایک دنیا میں ایک صرف اللہ 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 کہنے والا جب تک رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھیں گے۔ جس دن ایک بھی نہیں رہا، اللہ ساری دنیا کو قیامت قائم کر دیں گے، خدا توڑ پھوڑ کر دیں گے۔ اللہ کے یہاں اتنی قیمت۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ مجھے کوئی چیز ایسی بتا دو جسے میں اپنی زندگی کا مشغلہ اور جو ہے کیا نام بنا لوں اور وہ خوب پڑھا کروں۔ جی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ میاں تو ساری دنیا کہتی ہے، میں تو کوئی خاص پوچھ۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ آپ سمجھے نہیں؟ پھر فرمایا موسیٰ یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، یہ اتنا وزنی کلمہ ہے کہ ایک طرف جو ہے کیا نام جی ترازو میں 7 زمین آسمان رکھے اور یہی پلڑا بھاری ہو جائے۔ تو وہ دولت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھی، ایک بھی باقی رہے گا دنیا میں، دنیا کا نظام خدا چلا کے رکھے۔ ایک تو ایمان کی فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان کی قیمت سنیں۔ ہاں بات سمجھ رہے ہو؟ اس طرح جب محنت کریں گے تو اللہ کی ذات کا تعلق، اللہ کی ذات پر اعتماد بھروسہ یہ کیا نام اندر میں اترے گا۔ جہاں روزانہ 3 تسبیحات پڑھتے ہیں کہ کیا نام صبح شام کم سے کم آرام سے بیٹھ کر کے بغیر آواز کے، بغیر گردن مارے، جی کیا نام ہوتا ہے نا بعض ذکر بعض اللہ والا بتاتے ہیں، وہ اس کے بغیر جو بتایا جا رہا نا، تو صبح شام کم سے کم 100 بار کلمہ بھی پڑھا کریں۔ جی ہاں، جو بھائی آج جماعت میں نہیں جا رہے ان سے بھی گزارش ہے، اور جو جماعت میں جا رہے ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کریں، اور اپنے گھروں میں بھی اس کی کوشش کریں کہ ہمارے گھروں میں بھی اللہ کے ذکر کا اہتمام ہو، ایمان کے بول، ایمان کے تذکرے ہوں، ایمان کی باتیں ہوں، جی اللہ کے تعلق کی باتیں ہوں۔ اس کی جو ہے کیا نام ہر ایک آدمی اس کی کوشش کرے۔ گھر میں چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، ہمارے علاقے میں بہت کمزوری ہے، یہ بہت کمزوری ہے۔ اگر یوں کہوں کہ کیا نام شاید 1% بھی نہیں ہے، اگر یوں کہا جائے 99.09 ہے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ کوئی گھر ایسا ہوگا جس گھر میں اللہ کے ذکر کی تلاوت، یا گھر میں دین کی مجلس، یا گھر میں دین کی باتیں، یا گھر میں اپنے بچوں عورتوں کو دین کی باتیں سمجھانا، یہ ماحول قائم کرنا، اور اسی اعتبار سے بچوں کی تربیت کے بارے میں محنت کوشش کرنا، شاید ہی کوئی گھر ہو جو اس طرح کرتا ہو۔ کہاں جا بیٹھ جا، وہیں بیٹھ جا، بات نہ کریے، بیٹھ۔ بات سمجھ نہیں بھائی؟ بولو، ہم میں سے کتنے ہیں جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ، جو اپنے گھروں میں ہم روزانہ ایسا کرتے ہیں؟ آؤ بیٹا، آؤ بیٹی، آؤ بہن، آؤ بیٹا، آؤ بہو، آجا بھاگوان چودھرن تو بھی آجا، آجا اماں تو بھی آجا، بیٹھو یہاں، آؤ سنو اللہ رسول کی بات، سنو کتاب، سناؤ اپنی سورہ فاتحہ، کرو یہ یاد، کرو اللہ کا ذکر، کرو اللہ کی آخرت کی باتیں۔ شاید ہی جو ہے کیا نام جی اس مجمع میں کوئی چند آدمی ہو سکتے ہیں جو کہتے کہ میں روزانہ اپنے گھر میں الحمدللہ میں ایسا کرتا ہوں۔ جی میں پوچھ نہیں رہا ہوں، لیکن سوچو، آپ خود سوچو، ہر ایک سوچے۔
میں اپنے گھر میں دینی ماحول بنانے کے لیے، گھر والوں کا دینی ذہن بنانے کے لیے میں کیا کرتا ہوں، کتنا کرتا ہوں، کتنی محنت کی آج تک میں اپنے بچوں پر، گھر کی عورتوں پر، گھر کے لوگوں پر، کہ ان کا دینی مزاج بنے، ان کا دینی ذہن بنے، وہ جو ہے دین پر چلنے میں اور اللہ کے راستے کی محنت میں وہ میرے لیے معین مددگار بنے۔ سونے والوں انگم اللہ آباد ہو رہا، بات سمجھ رہے ہو؟ تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی بزرگ دوستو، ہم اپنے گھروں میں بھی یہ بات لائیں اور اس کی کوشش کریں گے اس کی کوشش انشاءاللہ۔ ہاں بھائی بیٹھ جاؤ، بولو نہیں، بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، اب جہاں جو بھائی ہیں وہیں بیٹھ جاؤ، جلدی کرو۔ خیر بہرحال بولو نا بھائی، ادھر شور نہ کریں، تشریف رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک تو یہ کوشش یہ کرنا ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ جماعت میں نکلنے والے خاص کر کے، ویسے یہ اہتمام سب کو کرنا چاہیے جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، اور اپنے گھروں میں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے، مردوں کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، اس کی محنت کوشش کرنی چاہیے۔ مرد مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، عورتیں اپنے گھروں میں اول وقت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارے گھروں میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ مسلمان تو نمازی ہوتا ہے، مسلمان بولو، مسلمان تو نمازی ہوتا ہے۔ مسلمان ہو اور وہ بے نمازی ہو، یہ تو کوئی جوڑ کی بات ہی نہیں۔ تو مسلمان ہے کہ ہاں، اور پھر بے نمازی، جو کہ نہ، اسلام میں تو بے نمازی پناہ ہے ہی نہیں۔ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز کا اہتمام کریں، نماز کے وقتوں کا خیال کریں، نماز اذان کا دھیان رکھیں جی، اور جماعت میں نکلنے والے خاص کر کے اور حضرات بھی جی کیا نام ہے جی اس کی کوشش کیا کریں کہ کیا نام ہے ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ فضائل اعمال میں ایک بزرگ کے بارے میں لکھا اللہ والوں کے جی کیا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 20 سال زندگی میں 20 سال میرے ایسے گزرے ہیں جی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں پہلے سے مسجد میں نہ ہوں اور اذان ہو گئی۔ 20 سال، 20 نمازیں نہیں، 20 دن نہیں، 20 مہینے نہیں، 20 سال، پانچوں وقت میں جی اذان بعد میں ہوئی اور یہ پہلے سے مسجد میں۔ اسے کہتے ہیں اہتمام۔ تکبیر اولیٰ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا وہی آدمی اہتمام کر سکتا ہے جو اس کا دھیان رکھے اذان کا، اور پہلے سے تیاری کرے جی، اور پھر یوں نہیں کہ اذان ہو گئی اور دعا کاٹ رہے بیٹھو اور پھر وہ ٹائم تھوڑا سا رہے گا، بھاگ دے دوڑ دے، وہ مت بھی بدبو آ رہی، مسجد کے دروازے پر جنتا جو سٹے مار رہے، وہاں جا کر یوں رگڑ رہے وہ بیڑی نے، وہاں گر رہے جائے گا، اور پھر ایسا جس عمل کو تم کر کے آ رہے ہو، اس عمل کو کرنے کے بعد جب تک بدبو دور نہ ہو تو مسجد میں بھی نہیں آنا چاہیے، اور تم نماز پڑھ رہے ہو۔ بعض کے تو کپڑوں میں سے بھی اسی کی آواز، منہ میں تو کیا، ارے نہیں بابا جی، اللہ کا حکم ادا کرنا ہے، فریضہ ادا کرنا ہے، تو تم ایسا کیا، کیوں توبہ نہیں کرتے، کیوں نہیں چھوڑتے، اور کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ میری گزارش ہے مؤدبانہ آپ حضرات سے، اللہ کے لیے ایسی ہر گندی چیز کو چھوڑو جی کیا نام ہے جس کا کچھ بھی نہیں خام خائی
فتویٰ تو میں دے نہیں رہا، لیکن گندی ضرور کہہ رہا ہوں، نقصان کی ضرور کہہ رہا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو جماعت کی نماز تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے، خاص کر کے جو جماعت میں جا رہے ہیں، اگر یہ تعلیم کر رہے ہوں، تعلیم کو اتنی دیر پہلے بند کر دو جس سے وضو اذان سے پہلے ساتھی استنجا وضو سے فارغ ہو۔ اور جو جماعت میں نہیں جا رہے وہ بھی اس کا خیال رکھیں، سب کو پتہ ہے ہماری مسجد میں کس وقت اذان ہوتی ہے، اور پھر الحمدللہ مائک میں ہوتی ہے، تو پھر جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اپنے گھروں میں اس کی کوشش کریں ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ جی بچے کیا، عورتیں کیا، چھوٹے کیا، بڑے کیا، جی کیا، اس لیے فرمایا دین میں اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ کیا فرمایا؟ دین میں، اسلام میں اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ پہلا کام ہے، ضروری ہے ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے گھروں کو آباد کریں، اور اپنے گھروں میں جی بڑی مکانات خوب بن رہے ہیں، اب کوٹھیاں بن رہی ہیں، بڑے بڑے جی کیا پیلس بنا رہے ہیں جی، خوب اچھے کئی کمرے اور یہ وہ، لیکن اگر دیکھا جائے تو کوئی ہوگا اللہ کا بندہ جس نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے لیے بھی کوئی کمرہ بنایا ہو۔ یہ کیا ہے کہ میرے گھر کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس میں گھر کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، اس میں بیٹھ کر تلاوت کرتی ہیں، اس میں بیٹھ کے تعلیم کرتی ہیں، یہاں روزانہ دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ کئی کمرے بنا رکھے ہیں لیکن گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں۔ بولو عراق نہیں کری؟ مکان بنانے سے پہلے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ نہیں یہاں جی یہ بیڈ روم ہے، یہاں کیا کہا لوبی ہے، اور یہاں میٹ ایٹنگ روم ہے، یہ فلانا روم ہے، یہ ڈھمکا روم ہے، وہ تو بناوے، ارے پریئر روم بھی تو بنا، عبادت کرنے کی جگہ بھی تو بنا۔ رمضان آئے تو گھر کی عورتیں اس میں اعتکاف بھی کریں، وہ اعتکاف بھی کریں، روزانہ بیٹھ کر گھر میں وہاں ہے جی قرآن پڑھیں، تعلیم کریں، نماز پڑھیں۔ یہ ہمارے گھر یہ مسجد کی طرح ہے، گھر میں یہ نماز۔ بہت سے بھائی ہیں جنہوں نے اس کی پابندی اور اہتمام کیا، مکان بناتے وقت میں بھی اور مکان بنانے کے بعد بھی۔ اب ایسا دیکھا گیا کتنی جگہوں پر اس نے چاہے توڑ پھوڑ کر کے کچھ بھی کیا، 5-7 عورتوں کے نماز پڑھنے کی جگہ انہیں بنائی، کہ یہ اس میں باقاعدہ مصلی ہر وقت بچھے ہیں، اور پاک صاف ستھری جگہ ہے۔ کیا ہے کہ مسلمان کا گھر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس میں نماز پڑھنے کی جگہ، یہ تھوڑی بھی 2 مہمان آگے جو پیچھے میں اندر پھر جا، نہ لوٹا نہ پٹڑی نہ وضو کرنے کی جگہ نہ نماز پڑھنے کی جگہ۔ کیا اب یہاں ٹیبل دھرے، ورا صوفہ دھرا، یہاں ڈبل بیڈ بچھ رہا، اور وہاں فلانا دھرا، وہاں کہاں پڑھا، نہ روٹی کھانے کی جگہ اور نہ نماز پڑھنے کی جگہ۔ تو کرو گے اس چیز کوشش اپنے گھروں میں یہ کیا نماز کا اہتمام، نماز کا ماحول بنے۔ عرض یہ کر رہا تھا ہم اس کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کیا جو کرنے کے کام ہے وہ میں بتا رہا تھا، ایک بات بتا دی، دوسری نماز کی بات بتا دی جی، اور اسی کے ساتھ نماز کے ساتھ ساتھ میں جن بھائیوں کی نمازیں عمر میں زندگی میں نہیں پڑھی، بھول کر دی، غفلت میں پڑ گئے اور نمازیں نہیں پڑھی، 10 سال کی بالغ ہونے کے بعد 5 سال کی 20 سال کی کم زیادہ وقت کی جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں جی دوستو، روزانہ فرض نمازوں کے بعد سب سے پہلے ان کے ذمے ہیں کہ قضا عمری پڑھے۔ جی ہاں، فرض اللہ کا قرض ہے اور وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ یوں نہیں کہ اللہ میاں پاس افغانی چھوڑنے کا معاف کر دے، وہ تو صحیح ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن جو جتنی چھٹی جی
فرض نمازوں کی جو قضا ہوتی ہے نا وہ فرضوں کی ہوتی ہے، سنتوں کی نہیں ہوتی، فرضوں کی ہوتی ہے اور وطروں کی۔ جو بھائی جماعت میں جا رہے ہیں وہ بھی اس کا کوشش کریں، اور جو اور بھائی ہیں نوافل کی جگہ بھی آپ حضرات قضاء عمری پہلے پوری کریں۔ تہجد میں اٹھو قضاء عمری پڑھو، اشراق کی جگہ بھی وہی پڑھو، چاش کی جگہ بھی وہی پڑھو، اوابین کے موقع پر بھی وہی پڑھو، اس کے علاوہ اور خدا موقع وقت دے تو اس کے علاوہ بھی پڑھو، اور ترتیب بناؤ قضاء عمری۔ جی ہاں بہت ضروری ہے، اور جن کے ذمے نہیں ہے یا جو پوری کر چکے وہ پھر جو ہے کیا نام نوافل کا اہتمام کریں، نوافل پڑھیں، اور اپنے گھروں میں اس کی کوشش کریں۔ کرو اس کی کوشش انشاءاللہ، کریں گے کوشش۔ اور تیسرا کام ہے یہ اللہ کے ذکر کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت۔ جو بھائی جماعت میں جا رہے ہیں وہ بھی اس کی کوشش کریں، اور جو آج جماعت میں نہیں جا رہے تو وہ صبح شام تسبیحات